بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے۔ یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے مضمون ہے اور اس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہیں۔ سب سے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف جن کا نام ڈاکٹر وحید قریشی ہے، آپ 1925 میں پیدا ہوئے اور 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLED اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق تحقیق گزار، ریسرچر، نقاد، کریٹک۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ ہاں جی، اردو ادب میں عید الفطر۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد پڑھیں گے۔ پہلا مقصد ہے اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا تعارف کرانا، یعنی اس سبق کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں گے کہ اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا ذکر کس طرح سے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے آگاہ کرنا، کہ ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیان ہے وہ کیسا ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ آگاہی ملے گی۔ تیسرا، اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت دلانا۔ اس سبق کے ذریعے سے ہم یہ جان سکیں گے کہ اسلامی جو معاشرت ہے، جو رہن سہن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو رسوم و رواج ہیں، کسٹمز ہیں، اس کے ریچولز وغیرہ ہیں، وہ کیا ہیں۔ چوتھا ہے کہ طلبہ کو ادب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کرنا سکھانا۔ مشاہدات مطلب اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ان کو غور سے دیکھنا اور پھر ان کو بہتر انداز میں لکھنا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اور پانچواں ہے کہ طلبہ کو مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمون ایک الگ صنف نثر ہے اور افسانہ الگ صنف نثر ہے۔ افسانے میں کوئی نہ کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے جو کہ مختصر ہوتی ہے، جبکہ مضمون جو ہے وہ کسی بھی عنوان پر جو ہے وہ معلومات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور طویل بھی۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ یعنی ماضی میں جب بھی اردو غزل لکھی جاتی تھی تو اس میں عید کے حوالے سے جن چیزوں کا ذکر ہوتا تھا، ایک تو خود عید کا، پھر یا عید کے چاند کا، یا پہلی رات کے چاند کا، یا محبوب کے ابرو یعنی بھویں یا اس کی آنکھوں کا، یا پھر محبوب سے عید کے دن کی ملاقاتوں کا، یا اس سے متعلق اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہی اہم ہوتی تھیں، انہی کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ 1857 کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، یعنی اس کا دامن جب وسیع ہوا
اور نظموں کی طرف توجہ ہوئی، یعنی غزل سے ہٹ کر نظم کی طرف دھیان ہوا، تو اس کے موضوعات بھی جو ہیں وہ دیگر معانی کے ساتھ بیان ہونا شروع ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ پہلی بار یعنی کہ ایسا ہوا کہ جو اردو شاعری ہے 1857 کے بعد 1857 کے بعد قومی احساسات کی ترجمانی کا ذریعہ بھی بنی، اور مسلمانوں کی فکری زندگی خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، اور یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جو فکری زندگی کے خط و خال، یعنی جو اس کے اشکال تھی، جو اس کے بناوٹ تھے، وہ اردو ادب میں پہلے سے بڑھ کر بیان ہوئے، یعنی زیادہ سے زیادہ بیان کیے گئے، یعنی 1857 کے بعد۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا، یعنی ان افکار کو جب انہوں نے تخلیق کرنا شروع کیا اپنی شاعری میں اور اپنی تحریروں میں، تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، یعنی کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، یعنی اب جو عید کا چاند تھا وہ صرف ایک خوشی کی علامت، یا پھر سال کے بعد جو چاند نظر آتا ہے اور ایک جھلک دکھا کے چلا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، یعنی کہ مسلمانوں کی تہذیب اور اس کی سوچ کے ساتھ، اس کی ذہن سازی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوڑ دیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے، یعنی عید کے جو موضوعات تھے ان میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی گئی۔ ٹھیک ہے، گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید گاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی پہلے جو عید کے مختلف موضوعات ہوتے تھے وہ دو ہی ہوتے تھے کہ بھئی یا عید گاہ میں ملاقات ہو گئی، عید مبارک کہہ لی، یا پھر گھروں میں جا کر جو ہے وہ عید مبارک کہہ لی۔ تو کہتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، یعنی وہ باتیں نہیں رہی، کیونکہ جو شعراء حضرات تھے یا ادیب حضرات تھے انہوں نے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر لی تھی، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھا رہی ہے، یعنی جذبات کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ جیسے اب مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، سہاگن مطلب شادی شدہ خاتون جس کا شوہر حیات ہے، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے، یعنی ان موضوعات پر جو نظمیں کہی گئی ہیں اس سے ہمیں مڈل کلاس اور جو غریب طبقہ ہے اس کے جو مختلف مسائل ہیں اور ان کے حالات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں نے عید کس طرح سے منائی ہے، یا اس طبقے کے لوگ عید کس طرح سے مناتے ہیں۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے، یعنی یہ کوئی وقتی ابال نہیں تھا بلکہ ایک تہذیبی یونٹ تھا جو کہ ہماری سوشل لائف ہے اس کے اندر تک جاتا ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایت میں پھیل گئی ہیں، یعنی اس طرح سے عید کے جو موضوع ہے وہ ہمارے ادبی روایات میں جیسے جڑیں پھیلتی ہیں اس طرح سے پھیل گیا۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے، یعنی حسن نظامی نے مغل شہزادوں اور شہزادیوں کے حوالے سے کہ کس طرح بدحالی میں انہوں نے عید گزاری ہے اس کا ذکر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، یعنی گزری ہوئی عظمت اس کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یعنی ہماری عید بھی آپ کی طرح ہے یا ہماری عید تو آپ کی گلی میں ہے، دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایت پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں
خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے اہم آہنگ کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نثر میں سب سے پہلے عید لکھنے کا آغاز سر سید خان کیا، پھر اس کے بعد خواجہ حسن نظامی نے مطلب وہ عید کے حوالے سے جو چیزیں لکھی، اور شاعری میں جو اس کے اثرات ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ حالی کی صورت میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے ایک نظم لکھی تھی تہنیت عید الفطر، تو اس کے جو دو شعر یہاں پہ مینشن ہے: ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ ماہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ گیا اور روز عید آیا، عید کا دن آ گیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، یعنی خوشی کے آنے کا حق جو ہے ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، اللہ کا شکر ادا کیا روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا، کہ ہم نے جو رمضان میں روزے رکھے صبر کیا، اس کا اللہ نے ہم کو انعام دیا عید کی صورت۔ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اسی رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہتے، یعنی لکھتے رہتے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی مطلب بچپن کی یاد، اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ اے ماہ عید یعنی اے عید کے چاند، بے حجاب ہے تو یعنی تو اب نظر آ گیا ہے، بے پردہ ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو یعنی سورج کی خوبصورتی کا جواب تو ہے، تو کمند غزال شادی ہے۔ ٹھیک ہے، کمند رسی کو کہتے ہیں، غزال ہرن کو کہتے ہیں، شادی خوشی کو کہتے ہیں، یعنی تو ایک ایسی رسی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں خوشی جو ہے وہ پکڑاتی ہے۔ لذت افزائے شور طفلی ہے، یعنی بچپن کا جو شور ہے اس کی لطف کو یعنی کہ نا عید کی خوشی کو دوبالا کرنے والی ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی عید کا جو چاند ہے وہ نظر کس طرح سے آتا ہے، کن کن مناظر ہوتے ہیں، کون کون سے اس کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی مطلب اندرونی، مسرت کہتے ہیں خوشی، یعنی عید کے چاند کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، لیکن خارجی حالات بیرونی حالات سے، کہ بیرونی حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس عید کو انجوائے کر سکیں، منا سکیں۔ اور تیسرا ہے عید کہ حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی جو عید کا چاند ہے وہ اپنے قومی عزائم کی علامت، یعنی ہم مسلمانوں کی پہچان ہے، اور ملت کے عروج و زوال کی علامت ہے، اور تہذیبی و تمدنی ہماری مسلمانوں کی جو رہن سہن ہے، ہماری جو تہذیب ہے اس کی بنیاد ہے۔ حلیف حفیظ جالندری کا شعر ہے: چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسمان پر ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب عید کا چاند آئے تو خوشیوں کا مت پوچھو، کہ آسمان پر لوگوں نے ہوائیاں چھوٹی، یعنی فائر ورک وغیرہ کرنا، اور نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں، مسجدوں میں نکارے بجنے لگے، سب خاص و عام شکر جو ہے وہ شکر اللہ کا کرنے لگے اور آپس میں سلام یعنی مبارکباد دینے لگے۔ عبد المجید سالک صاحب کے اشعار لکھیں: حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہے بامراد آج کے دن۔ یعنی عید کا چاند جو آسمان پہ آیا ہے، جو راحت نظر امت محمد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آنکھوں کی راحت ہے، ہزار شکر کے مسلم شاد ہیں آج، یعنی آج مسلمان خوش ہیں اور ساری دنیا میں یہی آج بامراد ہے۔ پھر طالب الہ آبادی صاحب کے اشعار ہیں: جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ یعنی ہلال عید سے کہہ رہے ہیں کہ آج تو اپنا اثر دکھا دے، جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں ان کو راضی کر دے، اور جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ گروہ بندی جو اسلام میں پیدا ہو گئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا
کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں یعنی ہماری روایات میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ یعنی اندرون یعنی ہماری فیلنگز کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا، یعنی یہ صرف منظر کشی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، یعنی عید کی شاعری جو ہے وہ ہماری اردو شاعری کا ایک اہم اور ناقابل فراموش یعنی جسے بھلایا نہ جا سکے ایسا حصہ ہے، اور یہ سبق ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی کتاب اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ تھینک یو بوائز، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔